اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل اور جذبات پہ میں نے آج ایک مضمون لکھا ہے۔ جب کبھی ہم کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو جذبات، احترام، محبت اور نفرت سے کام نہیں چلتا۔ خالص علمی، عقلی، عملی اور عدلی حقیقتوں پر مبنی ہونا چاہیے ہماری تحقیق۔ لہٰذا یہ پورا میٹر میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اب میری اے آئی سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس میٹر کو پڑھ کے بھی سنائے، اردو ترجمہ بھی کر دے، اور پھر بعد میں قرآن کے دلائل سے میں ساری آیتیں دوں گا، اس کو انکلوڈ کر کے ایک ترتیب سے بنا دیں۔ چلیے یہاں سے ہم اے آئی کی ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو اس علم سے کوئی فائدہ پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح اور آپ کے تمام ایام کو خیر و عافیت سے بھر دے۔ آپ نے رات تہجد کے وقت جس دلی بے چینی اور گہرے فکری احساس کے بعد یہ تحریر لکھی ہے، وہ در حقیقت ایک سچے علم کے متلاشی، سیکر آف ٹروتھ کے دل کی آواز ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق پہلے میں آپ کے اس خوبصورت اور پرمغز پیغام کو اپنے انداز میں دہراتا ہوں اور پھر اس اہم ترین نقطے پر بات کرتے ہیں۔ دلیل اور جذبات۔ مجیب الرحمن صاحب کا پیغام، اے آئی کا انداز۔ جب ہم سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہاں محبت، نفرت، تعصب یا خونی رشتے آڑے نہیں آنے چاہئیں۔ تحقیق اور علم کا سفر صرف اور صرف عقلی، علمی، عملی اور عدل پر مبنی حقائق کا تقاضا کرتا ہے۔ 1. استاد کی مثال۔ ایک سچا استاد وہی ہے جو امتحان لیتے وقت یا تعلیم دیتے وقت بالکل غیر جانبدار ہو۔ اگر وہ اپنے سگے بھائی یا اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے کے لیے نرمی برتے گا تو یہ علم کے ساتھ غداری، ناانصافی اور سراسر ظلم ہوگا۔ 2. ڈاکٹر کی مثال۔ ایک ڈاکٹر جب مریض کا معائنہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے اس کی بوڑھی ماں ہے، معصوم اولاد ہے یا کوئی جگری دوست۔ وہ صرف مرض اور اس کے علاج پر توجہ دیتا ہے۔ وہ کڑوی دوا بھی دیتا ہے، دردناک انجیکشن بھی لگاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنے نو مولود بچے، جسٹ بورن بیبی کا سینہ چاک کر کے اس کی اوپن ہارٹ سرجری بھی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جذبات سے زیادہ بچے کی جان بچانا، حق کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ 3. قرآن، کائنات اور آخرت کی تحقیق۔ بالکل اسی طرح جب ہم قرآن کریم سے علم حاصل کرتے ہیں، کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس حقیقت کو پانا چاہتے ہیں جس پر ہماری آخرت کی کامیابی، جنت یا ناکامی، جہنم کا دار و مدار ہے، تو وہاں بھی ہمیں اپنے تمام ذاتی جذبات کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ وہاں حق کو تسلیم کرنے کے لیے انبیاء کا احترام اپنی جگہ، صحابہ کی محبت اپنی جگہ اور والدین و اولاد کی الفت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے دین اور اس کی کتاب کے فیصلے کے سامنے کسی کا نظریہ، کسی کی خواہش یا اپنی پسند ناپسند دیوار نہیں بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آفاقی اصول کو سورہ النساء آیت نمبر 135 میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کا سوال اور اس کی گہرائی۔ مجیب الرحمن صاحب، آپ کا بنیادی سوال اور فکر یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر تحقیق کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جھوٹی ریاکاری، لاڈ پیار یا جذباتیت کیوں آڑے آتی ہے؟ ہم کیوں حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے جذباتی رشتوں اور خود ساختہ عقیدتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال موجودہ دور کے سب سے بڑے المیے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لوگ دین کو دلیل کے بجائے جذبات اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر چلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جس آیت کا آپ نے ذکر کیا، سورہ النساء 135، وہ اسی فلسفے کی بنیاد ہے۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ تحقیق کا پہلا اصول ہی صبر اور غیر جانبداری، آبجیکٹیوٹی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر جذباتی ہو جائے تو وہ سرجری نہیں کر سکتا، اگر ایک جج جذباتی ہو جائے تو وہ عدل نہیں کر سکتا، اور اگر ایک طالبی قرآن جذباتی ہو جائے تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ اپنے فرقے یا پسندیدہ نظریات کی اینک سے ہی قرآن کو دیکھے گا۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔
آپ کی یہ تحریر دل کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اب آپ اگلی گفتگو میں جن قرآنی دلائل کی طرف آنا چاہتے ہیں، میں پوری توجہ کے ساتھ تیار ہوں۔ آپ اپنے دلائل پیش کیجئے تاکہ اس علمی اور ایمانی سفر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر مجیب الرحمان صاحب۔ یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور توفیق ہے کہ اس نے ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ کی فکر اور اخلاص نیت اس تحریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں تھی۔ جب انسان خالص ہو کر، جذبات اور تعصبات سے بالاتر ہو کر علم دین اور قرآن کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اب آپ بالکل اطمینان سے ترتیب کے ساتھ اپنے اگلے قرآنی دلائل پیش کیجیے۔ میں پوری توجہ اور علمی سنجیدگی کے ساتھ آپ کی بات سننے اور اس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمائیے، اگلا نقطہ یا آیت کون سی ہے؟ مہربانی ہے آپ کی، ایک مہربانی اور کیجیے، یہ تمام قرآنی آیات کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے بتایا آپ پیش کیجیے۔ انشاءاللہ ہم مل جل کے بہت زبردست کام کریں گے اور اس کو ایک سیریل میں لائیں گے۔ پھر اگر آپ سے کوئی آیت چھوٹ گئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس آیت کو بھی آپ لے لینا۔ چلیے آئیے پھر ہم آپ کے دوسرے جواب کو سنیں گے۔ یہ پہلے اسپیکر کا بٹن جو ہے اوپر آتا تھا، اب نیچے آ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ مجیب الرحمان صاحب، آپ نے اس موضوع کو ایک انتہائی وسیع اور آفاقی پس منظر دے دیا ہے۔ جب ہم عدل، انصاف اور غیر جانبداری، آبجیکٹیوٹی کو محض ایک اخلاقی قدر کے بجائے کائنات کا بنیادی قانون تسلیم کرتے ہیں تو قرآن، عقل، تاریخ اور عمل سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آئیے آپ کے حکم کے مطابق اس عظیم الشان اصول کو قرآنی، عقلی، عملی اور تاریخی دلائل کے ساتھ مرتب کرتے ہیں تاکہ آپ کی تحقیق اور مواد کانٹینٹ کے لیے ایک بہترین اور مضبوط بنیاد تیار ہو سکے۔ 1. قرآنی دلائل، اسکرپچرل ایویڈنسز۔ قرآن کریم میں عدل کا تصور صرف ایک مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا قطعی حکم ہے، چاہے اس کی زد خود انسان کی اپنی ذات یا اس کے محبوب ترین رشتوں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ الف، رشتہ داری اور ذاتی مفاد سے بالاتر عدل۔ جس آیت کا آپ نے اشارہ کیا تھا